الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه نزله على قلبك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام معزز مکرم حضرت علامہ محمد قاسم صاحب، جناب حضرت علامہ قاری محمد صداقت علی صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم جل شانہ مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آپ پہلے حضرت علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ذکر اللہ کے موضوع پر دل نشین خطاب سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ کریم ان کے علم عمل میں اور آپ کے سننے میں برکتیں پیدا فرمائے، اور یہ وہ عالم دین ہیں جو واقعی عالم با عمل ہیں، متقی انسان ہیں، اور اس قسم کے علماء کو جب کوئی بندہ اپنی محفلوں میں دعوت دیتا ہے، یقین کیجئے کہ ہمیں اس دعوت دینے والے کے سمجھدار ہونے کا ثبوت میسر آ جاتا ہے کہ کسی ایرے غیرے کو نہیں بلایا، اس قسم کے باعمل اور سنجیدہ علماء کو اور حضور کی امت کے سامنے ذمہ دارانہ گفتگو کرنے والوں کو بلایا ہے۔ میں تہ دل سے دعا گو ہوں، میں نے اپنے میزبان کو پہلے بھی مبارکباد دی ہے کہ آپ نے اس شخصیت کو بلا کے اپنے اہل علاقہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دی۔ فقیر کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ بھی آپ سن چکے ہیں، وہ ہے دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ دراصل یہ ایک ربائی کا مصرع ہے، پوری ربائی مشہور ہے اہل علم میں، وہ پوری ربائی یعنی 4 مصرے 2 شعر وہ اس طرح ہیں کہ دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بنگاہ خلیل اکبر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ تو یہ آخری مصرع ہمارے آج کے موضوع کا عنوان ہے، دل کو قابو میں رکھ یہ حج اکبر ہے، اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ اور کعبہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ سے بنائی گئی ایک مبارک عمارت ہے، جبکہ دل اللہ تعالی جلیل اکبر کی گزرگاہ ہے۔ دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں،
تو قلب یا دل کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کر کے آپ کی خدمت میں رکھیں۔ دل کا پہلا پہلو، قلب کا پہلا پہلو ہے طبی، جسمانی پہلو۔ اس کا دوسرا پہلو ہے شرعی پہلو۔ اس کا تیسرا پہلو ہے روحانی پہلو۔ یہ دل کے 3 پہلو۔ جو اس کا جسمانی پہلو ہے تو قلب کا ترجمہ دل ہے، اور دل ایک بوٹی اور لوتھڑے کا نام ہے جو انسان کے سینے کے وسط کے تھوڑا بائیں طرف انسان کے جسم میں الٹا لٹکا ہوا ہے، ڈائیورٹڈ اور سسپینڈڈ۔ اس کی رگیں اوپر سے اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور یہ نیچے کو لٹکا ہوا ہے۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ قلب کو عربی زبان میں قلب اس لیے کہتے ہیں کہ قلب کا معنی ہوتا ہے الٹا، اور انقلاب کا معنی ہوتا ہے الٹا دینا۔ قلب جسم کے اندر چونکہ الٹا لٹکا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام عربی زبان میں قلب ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ پورے کے پورے جسم کے خون کو اپنے اندر کیچ کرتا ہے، سک کرتا ہے، اور پھر اسے واپس پورے جسم کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ پورے جسم کے اندر خون کو واپس الٹ دینے کی وجہ سے بھی اس کا نام قلب ہے۔ یہ خون میں انقلاب پیدا کرتا ہے اور یہ خون کو ریورس کرتا ہے۔ یہ اس کے نام کی وجہ ہے۔ جاتے جاتے میں تھوڑا سا اور ٹچ دے دوں۔ عربی زبان میں انسانی اعضاء کے جتنے نام ہیں ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور ان کے فنکشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ چشم کو عین کہتے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے۔ ناک کو انف کہتے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے۔ انف اور اناف اور استیناف، اس کا معنی ہوتا ہے فوری طور پر، وقتی طور پر، آگے آگے، سب سے پہلے محسوس کرنا، نئے سرے سے شروع کرنا، یہ انف کا معنی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان جب کسی چیز کو کیچ کرتا ہے یا محسوس کرتا ہے یا جس کو حسی طور پر اپنے جسم میں آنے دیتا ہے، اس آلے کا نام جس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام انف ہے، اور انف ناک کو کہتے ہیں۔ ناک سب سے پہلے کسی چیز کو سینس کرتا ہے۔ بہرحال ناموں کی وجوہ میں بتا رہا ہوں۔ گردے کو عربی میں کلیہ کہتے ہیں۔ اب کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے طبی وجوہات ہیں۔ جگر کو عربی زبان میں قبض کہتے ہیں۔ قبض کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی طبی وجوہات ہیں۔ قبض کا لفظ معنی ہوتا ہے مشقت۔ خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا، مشقت میں پیدا کیا۔ لفظ معنی مشقت ہے، لیکن اب کبد جگر کو بھی کہتے ہیں۔ تو طبیب اگر کوئی حکیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ خاتون کا رحم ایک کبدی عضو ہے جو کبد کے انڈر کام کرتا ہے، یہ ایک غدی عضو ہے، اس لیے اس کے اندر بچے کو پیدا کیا جاتا ہے، تو اس پیدائش کی جگہ کو کبد کی طرف منسوب کیا گیا۔ میں نے مختصراً بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے جتنے اعضاء کے نام رکھے ہیں، نام کے پس منظر میں اس عضو کا کام، فنکشن اور اس کی ذمہ داریاں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو قلب کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو یہ الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے، دوسرے یہ خون کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے، خون کو ریورس کرتا ہے۔ یہ جو بلڈ پریشر ہم چیک کرتے ہیں نا، تو جب خون جسم کے قلب کے اندر آتا ہے
اس آنے کی جو رفتار ہوتی ہے یہ لو بلڈ پریشر کی نچلی سطح ہوتی ہے، اور جب وہ سکیز ہوتا ہے ایسے کر کے اپنے آپ کو سکیڑتا ہے تو خون پڑچ کر کے واپس نکلتا ہے، تو اس وقت جو خون کی رفتار اور ویلاسٹی ہوتی ہے اس اعتبار سے بلڈ پریشر کی اتلی سطح کو ناپا جاتا ہے۔ تو یہ خون کے اندر جتنے انقلابات ہیں سارے کے سارے اس دل کی اور قلب کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، ان فی الجسد لمدغۃ، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ لوتھڑا ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ لوتھڑا فسادی ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ گویا انسان کی صحت کا دار و مدار قلب کی صحت پر ہے۔ جسم کے اندر رطوبتیں بڑھ جائیں تو وہ قلب میں سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں، جسم میں خشکی بڑھ جائے اور سوداویت بڑھ جائے تو سب سے پہلے وہ قلب میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ جو نبض دیکھی جاتی ہے، یہ اس نبض کو دیکھا جاتا ہے، اس رگ کو، یہ دل کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہے، سب سے دل کے سب سے قریب اور دل کو سب سے قریب سے پڑھنے والی رگ یہ ہوتی ہے جسے نبض کہا جاتا ہے۔ یہ نبض کیا کرتی ہے؟ یہ دل کی حالت کو بتاتی ہے۔ طبیب دل کی حالت کو دیکھ لینے کے بعد ڈکلیئر کرتا ہے کہ تمہارے دل میں فلاں خرابی ہے، لہذا تمہارے جسم میں بھی فلاں خرابی ہے۔ صحت یا خرابی ساری دل میں ہوتی ہے۔ ایک طبیب گزرے ہیں، بہت بڑے طبیب تھے، دوست محمد صابر ملتانی، وہ اپنی طب کی کتابوں میں لکھتے ہیں جو حالت قلب کی ہوگی وہی حالت سارے جسم کی ہوگی۔ تو انہوں نے اسی کو بیس بنا کر نبض کی مختلف قسمیں تیار کی ہیں اور طلباء کو سمجھایا ہے۔ امراض کی مختلف قسمیں تیار کی ہیں، دواؤں کی مختلف قسمیں تیار کی ہیں، غذاؤں کی مختلف قسمیں تیار کی ہیں، اور ان سب کو بیس جو ملتی ہے وہ قلب سے ملتی ہے، قلب کی حالت سے ملتی ہے۔ تو گویا طبی طور پر پورے کے پورے دل کو سمجھ لینا پورے کے پورے جسم کو سمجھ لینے کے مترادف ہے۔ جس حکیم نے حکیم بننا ہے وہ دل کو، نبض کو، دل کی رفتار کو، دل کی دھڑکن کو اگر سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین طبیب ثابت ہوگا۔ فقیر نے پورا رسالہ لکھا ہے دستور الطبیب، اس میں ان باتوں کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے قلب کی طبی حیثیت عرض کر۔ دوسرے نمبر پر قلب کی شرعی حیثیت، کہ قلب کو شریعت میں کیا مقام حاصل ہے۔ باقی تمام اعضاء کو شریعت میں وہ مقام حاصل نہیں ہے جو قلب کو حاصل ہے۔ آنکھیں ہوں، کان ہوں، ان کو جواب دہی کے حوالے سے تو قرآن بیان کرتا ہے، لیکن ان کی بذات خود شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ قلب کو شریعت نے باقاعدہ اپنے اندر ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے، تو خود قرآن کہتا ہے، جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی تھی، اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے محبوب جبریل نے یہ قرآن آپ کے قلب پر اتارا ہے۔ تو جس چیز پر قرآن اترا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک پر قرآن نہیں اترا، کندھوں پر قرآن نہیں اترا، جگر پر قرآن نہیں اترا۔ طبی طور پر یہی اعضائے رئیسہ ہیں، دل، دماغ اور جگر، لیکن ان میں سے اگر کسی پر قرآن اترا ہے اور جس کو شریعت نے شرعی حیثیت دی ہے، قرآن نے جو شرعی مقام دیا ہے، تو وہ نہ دماغ ہے نہ جگر ہے بلکہ وہ قلب ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو کھرچنے کا ایک آلہ ہوتا ہے اور دل کو کھرچنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ گویا دل کو کھرچنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ اس کو اللہ نے ایک شرعی مقام عطا فرمایا ہے، اس کے اوپر زنگ بھی لگتا ہے حدیثوں کے مطابق۔ وہ میں حدیثیں نہیں سنا سکتا، ماحول نہیں ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، غلط توضیح لیں گے اس کی۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ پڑھتے نہیں، یہ تو قرآن کے اندر بڑا آسان سے لفظوں میں موجود ہے نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیوں جی؟ دلوں پر مہر لگائی تو وہ کافر ہوئے یا کفر پر ڈٹے رہے یا ان کا کفر لا علاج ہو گیا؟ دلوں پر مہر کی وجہ سے، دماغوں پر مہر کی وجہ سے نہیں۔ انہو لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے آنکھیں اندھی ہوں تو خیر ہے، اصل میں بیماری یہ ہے کہ کافروں کے دل اندھے ہو چکے۔ تو پتہ چلا کہ دل کے اندر آنکھیں بھی ہوتی ہیں، سماعت بھی ہوتی ہے اور سمجھ بھی ہوتی ہے۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کافروں کے پاس دل تو ہے مگر یہ سمجھتے نہیں۔ پتہ چلا کہ سمجھنا دل کا کام ہے، ہم دماغ میں اٹکے ہوئے ہیں، گیم اللہ نے ساری دل میں رکھی۔ دماغ میں عقل نہیں ہوتی، جمہور کے قول کے مطابق عقل دل میں ہوتی ہے، عقل دل میں ہوتی ہے۔ دماغ میں تو بھیجا ہوتا ہے، سر میں دماغ ہوتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، لیکن جب تک دل کام نہ کرے دماغ نہیں سوچ سکتا۔ دماغ اگر خراب بھی ہو جائے تو انسان مرتا نہیں، پاگل ہو جاتا ہے، لیکن دل خراب ہو جائے تو ایک سیکنڈ نہیں گزرتا، انسان پار ہو جاتا۔ دماغ کا دورہ پڑتا رہتا ہے، جب دماغ کا دورہ پڑتا ہے تو انسان گالیاں دیتا ہے، اول فول بولتا ہے، لیکن جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو جان سے جاتا ہے۔ دل کا دورہ ڈاڈی چیز ہے، اس کا تعلق طب سے بھی ہے، اس کا تعلق شریعت سے بھی۔ کافروں کے دلوں پر مہر لگی اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ دل کو زنگ سے بچانے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اور سب سے اچھا ذکر جو دلوں کو صاف کر سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے جو اپنے مشائخ سے، اولیاء سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب پڑھو نا لا الہ الا اللہ تو یہ ہے قلب، قلب سے یہ سوچو کہ سیدھے کندھے کی طرف لا الہ کے ساتھ ہر چیز نکل گئی، کوئی معبود نہیں۔ دل میں سے ہر غلط عادت، ریاکاری، تکبر، حسد، لالچ، خوف، نشہ، کوئی بری عادت اللہ سے دور کرنے والی کوئی عادت بھی ہے تو اسے جھوٹا الہ سمجھتے ہوئے لا الہ کے ساتھ دل سے خارج کر دو، سیدھے کندھے کی طرف۔ اور جب الا اللہ کہو تو سوچو کہ سیدھے کندھے سے ایک اللہ کا نور چلا، میرے سینے کو روشن کرتا ہوا میرے قلب میں داخل ہو گیا، اور الا اللہ ہو کی ضرب دل پہ ایسی لگاؤ جیسے پتھر پہ ہتھوڑا مارتے ہیں، پھر دل کھرچا جائے گا۔ ویسے زبانی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینا ایمان نصیب ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن دل کو کھرچنے کا آلہ جو لا الہ الا اللہ کو بتایا گیا ہے تو اس کا عملی طریقہ یوں ہے، لا الہ کے ساتھ دل صاف کرو، الا اللہ کے ساتھ دل کے اوپر ضرب لگاؤ تو اللہ کے نور کے ذریعے دل کے اندر جلا پیدا ہو۔
یہ لا الہ الا اللہ ہو پڑھنے کا طریقہ ہے. ہو کو ایک واو کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ضرب بھی بن جائے اور واقعی ہا کے اوپر پیش ہو تو ایک واو پیش ایک واو کے برابر ہوتی ہے. اس کو لمبا کرنے میں راز یہی ہے تاکہ یہ دل کے اوپر ایک ضرب بن سکے. پھر پڑھو گے انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ جتھے ہو کرے روشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا جاندہ ہو. اور میں نے آپ کے لیے جاندہ پڑھا ہے. سلطان صاحب لکھتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندہ ہو. ان کی بولی تو یہ وہ ہو ہے. ہوا میں ہو کے پھوکے نہیں مارنے, ہو کی ضرب دل پہ لگانی ہے تاکہ لگے ہوئے زنگ کو کھرچ کے رکھ دے. اس طرح یہ جو دل کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے شرعی طور پر, اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو ہمیں لا الہ الا اللہ صحیح طریقے سے پڑھنا نصیب ہو جائے گا. یہ دل محض گوشت کا ایک لوتھڑا نہیں ہے, یہ تو کافر کے پاس بھی ہوتا ہے. اصل میں دل کے مقام پر ایک لطیف سی جگہ ہے اور چیز ہے, وہ اصل میں قلب کہلاتی ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک ہے قلب, وہ لوتھڑے کی بات نہیں کر رہے, وہ اس لوتھڑے کے مقام پر ایک روحانی لطیفے کی بات کرتے ہیں. اس قلب کے اندر جھانکیں اور گہرائی میں جائیں تو قلب کے اندر فؤاد موجود ہے جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ملتا ہے. فؤاد جیسے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی ایک کتاب بھی ہے, ان کے ملفوظات کی کتاب ہے فوائد الفؤاد, دلوں کے فائدے, پوری کتاب ہے. امام غزالی کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب, شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت کی کتاب ہے جذب القلوب. تو قلب اور قلوب کے اوپر صوفیاء نے کتابیں لکھی. ایک ہے قلب جس کو عام طور پہ ہم دل کہہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے, کیونکہ وہ دل کے مقام پر ہوتا ہے. اس قلب کی گہرائی میں ہے فؤاد, اس فؤاد کی گہرائی میں ہے سر, اس سر کی گہرائی میں ہے سر الاسرار. حضور غوث پاک کی کتاب ہے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار. یہ وہ سر الاسرار ہے, رازوں کا راز. تو تیرے دل کے اندر قلب ہے, اور قلب صرف قلب نہیں ہے, اس کے اندر فؤاد ہے, سر الاسرار ہے. اللہ کے تمام راز تیرے دل کے اندر موجود ہیں. حضرت سلطان باؤ اسی لیے فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچے کوزے وچ مسلے وچے ونج مہانے ہو. ونج کہتے ہیں اس بانس کو جس کے ذریعے کشتی کو دھکیلا جاتا ہے, اور مہانے کہتے ہیں ملاحوں کو. وچے کوزے وچ مسلے وچے ونج مہانے ہو. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو. جیڑا محرم دل دا باہو سو ہی رمز پچھانے ہو. چودہ طبق کیا ہوتے ہیں؟ 7 زمینیں اور 7 آسمان. یہ سب ایک دل کے اندر ہے. یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ دل کو دل نہ سمجھو. ایک ہے دل جو دھڑکتا ہے, جو خون کو پلٹتا ہے, وہ تو جسمانی قلب ہے. ہم شرعی قلب کی بات کر رہے ہیں.
اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اس کے اندر ہر راز موجود ہے، 14 طبق اس کے اندر ہے، اس قلب کے اندر فواد، فواد کے اندر سر، سر کے اندر سر الاسرار۔ تھوڑی توجہ کریں گے؟ جب انسان ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، تو سب سے پہلی رکاوٹ جو انسان کے راستے میں آتی ہے وہ عالم جسمانیت ہے۔ یہ جسم، یہ مادی اجسام ہے، یہ ناسوت بھی کہلاتا ہے۔ یہ عالم ناسوت، اس لفظ سے گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ مٹی کے جسم ناسوت ہیں، آپ اور میں ناسوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس ناسوتی جسم سے جان چھڑانا پڑتی ہے تاکہ روح ظاہر ہو۔ اس ناسوتی جسم سے جان چھڑانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھایا جاتا ہے۔ پھر جب ناسوتی جسم سے جان چھوٹ جاتی ہے تو ناسوت کے اوپر ملکوت ہے۔ ملکوت فرشتوں کا جہان ہے، روحانیت کا جہان ہے۔ پھر جب ملکوت میں انسان پہنچتا ہے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑا کمال ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ بھی حجاب ہے۔ پھر یہ بھی حجاب ہے، اس کی نفی کرنے کے لیے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگائی۔ پھر جب ملکوت سے اوپر انسان جاتا ہے تو جبروت کا مقام آتا ہے۔ جبروت اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک مخصوص قسم کا واسطہ ہے۔ پھر جب جبروت کی نفی کرنی ہو تو پھر صرف اللہ اللہ اللہ، یہ میں ہاں کہتے ہوئے اوکھا ہو رہا ہوں، ہاں پر رہا ہوں، یوں ہی کہنا پڑتا ہے تاکہ ہاں ادھر سے نکلے۔ اور اس ہاں کو نکالنے کے لیے بعض صوفیاء نے آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ یہ ہاں اتنی ضروری ہے کہ صوفیاء نے جہاں تک فرما دیا کہ تم اللہ نہیں کہہ سکتے تو اللہ ہو کہہ دیا کرو، ہے سے نہیں، ہے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس ہاں کے اندر گیم ہے۔ ہر دل پکارے اللہ، ہر دل پہ لکھا ہو اللہ، اللہ ہو سے جبروت سے آگے گزرا جاتا ہے، اور جبروت سے آگے چوتھی منزل لاہوت کی، اور لاہوت کے ذکر والا بندہ ہو کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہو ہر جگہ پر ہے۔ لا الہ الا اللہ ہو، عالم ناسوت سے نکلنا ہے تو لا الہ الا اللہ ہو، عالم ملکوت سے گزرنا ہے تو الا اللہ ہو، عالم جبروت سے آگے گزرنا ہے تو اللہ ہو، اور عالم لاہوت لا مکان کے اندر جب غوطہ زن ہونا ہے تو ہو کا معنی ہوتا ہے۔ ہمارا ایک مجذوب پیر بھائی تھا، وہ ہو جب کہتا تو پھر وہ سندھی میں بولنے لگتا تھا۔ وہ سندھی، ہمارے مرشد خانہ سندھ میں، وہ جب ہو کہتا تو سندھی میں جب وہ کہنے لگتا تھا ایو تھئی ایو تھئی، ایو ہے ایو ہے ایو ہے، ہی از دیٹ ہی از دیٹ۔ ہو کا معنی یہی ہوتا ہے، ہو کا معنی وہ اسی پنجابی ذرا کہہ دینا او ہو ہے، اوفو ہے، وہی ہے۔ یہ 4 قسم کا ذکر، اس کی 4 تسبیحاں صوفیاء خاص طور سے قادری سلسلے والے بتایا کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ سے ناسوت کی نفی ہوتی ہے، الا اللہ سے ملکوت کی، اللہ سے جبروت کی، اور ہو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے اندر ہوتا زن ہوا جاتا ہے۔ یہاں اتنی گہرائی ہے کہ میں بڑی شریعت کی روشنی میں محتاط گفتگو کر رہا ہوں، یہاں انسان کی سمجھ سے بالا تر گیم ہو جاتی ہے۔ اعظم یہ ایک رمز و کنایا کی بات ہے، حق کی کھلے زباں سرے منبر نہیں۔ ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، حق سے یہاں یہ مراد ہے،
ورنہ ممبر پہ حق ہی بولا جاتا ہے الحمدللہ. لیکن کسی کی سمجھ سے بالا تر بات ممبر پہ کہہ دی جائے اگلا نہیں سمجھ سکے گا. تو حدیث میں حکم ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ سے بالا تر بات مت کرو. خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی تے مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھر. ایک اور گزارش بھی ہے. اس قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے اسرار رکھے ہیں کہ انسان کا وہ جو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ 14 طبق دلے دے اندر، یہ پوری دنیا عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے. وہ بڑا جہان ہے اور یہ چھوٹا 6 فٹ کا چھوٹا سا جہان ہے. جو کچھ اس بڑے جہان میں ہے ہر چیز اس چھوٹے جہان میں. بڑے جہان میں گرمی ہے تو اس میں بھی گرمی ہے، وہاں سردی ہے تو اس میں بھی سردی ہے، وہاں خشکی ہے تو اس میں بھی خشکی ہے، وہاں تری ہے تو اس میں بھی تری ہے، وہاں 7 زمینیں ہیں تو اس میں بھی 7 زمینیں ہیں، وہاں 7 آسمان ہیں تو ان کا نعم البدل بھی انسان کے جسم کے اندر موجود ہے. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس انسان کے اندر موجود نہ ہو. اور وہ جو صوفیاء کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس وقت مشرق میں کیا ہو رہا ہے اور مغرب میں کیا ہو رہا ہے، وہ یہی ہے. وہ اپنے جسم میں دیکھ لیتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے جسم کا فلاں انگ دنیا کے اندر فلاں ملک سے مشابہت رکھتا ہے، اس کا پرتو ہے. یہ انگلی آسٹریلیا ہے، یہ انگلی ناروے ہے، یہ پاؤں امریکہ ہے، یہ پاؤں یوگنڈا ہے، یہ دل مدینہ ہے. یوں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا کہ میرا مرید اگر مشرق میں کہیں بے حجاب ہو جائے تو میں مغرب میں بیٹھا اس کا سطر ڈھانپ سکتا ہوں. وہ گیم یہی ہے. اپنے جسم کے تار چھیڑنا آ جائے صحیح، ہر تار کا تعلق دنیا کے کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی شہر، کسی نہ کسی انسان کے ساتھ. آپ اپنی مخصوص رگ کو دبا کے بارش برسوا سکتے ہو اور ہوتی ہوئی بارش کو روک سکتے ہو. ہمارے استاد تھے مولانا علی بخش چانڈی اور رحمت اللہ علیہ. ہمارے مرشد کریم ایک دفعہ کمرے میں تشریف فرما تھے، ہم پیر بھائی باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارے وہ استاد صاحب، وہ بھی ہمارے پیر بھائی تھے، سینئر پیر بھائی تھے، ہمیں گائیڈ کرتے تھے. ہمارے مرشد کریم کے کمرے سے باہر نکلے، پیر بھائیوں کے پاس سے گزرے، باہر بارش ہو رہی تھی، بارش بڑی دیر سے لگی ہوئی تھی، رک نہیں رہی تھی. استاد صاحب مرشد کریم کے کمرے سے نکل کے انہوں نے ایسے جانا تھا، ہمارے پاس سے گزر کے تو ہمیں ایک جملہ کہہ کے گزر گئے. فرمانے لگے بارش نہیں رک رہی، اپنی اپنی کیفیتوں کو ڈھکن لگاؤ. سمجھ گئے ہوں؟ یعنی فقیر کی کیفیت میں کوئی گیم ہے، اگر اس کی کیفیت کنٹرول میں ہو تو بارش کنٹرول ہو جاتی ہے، اور یہ اگر توجہ نہیں دے رہا تو بارش نہیں رک رہی، بے نیازی میں ہے. مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق نہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، ان کی کتاب. اس میں حدیث ہے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہے. حضرت بلال حبشی اور ہیں، یہ بلال بن حارث ہے. یہ انہوں نے فاروق اعظم کے زمانے میں، ان کی خلافت کا دور تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے. وہاں جا کے سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، مہربانی فرمائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگلے دن خواب میں ملے. فرمایا
بارش ہو جائے گی، قحط ٹل جائے گا، لیکن تم ایسا کرو کہ صبح جب اٹھو تو عمر فاروق کے پاس جانا، اسے میرا سلام دینا اور اسے کہنا احتیاط کرے۔ اب پڑ گئے ہو، بارش نہیں ہو رہی تو عمر کو کہو احتیاط کرے۔ پتہ چلتا ہے کہ وقت کا قطب جب بارش ہونے نہ ہونے کی طرف توجہ دیتا ہے تو بارشیں ہوتی ہیں۔ فاروق اعظم کی اس طرف توجہ نہیں تھی۔ جو بھی فقیر اللہ کے مشاہدے میں یا اس کی رضا میں مستغرق ہوتا ہے وہ بدلتے موسموں پہ توجہ نہیں دیتا۔ لیکن ہوتا اس کے بس میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش مانگی گئی تو آپ فرما رہے ہیں عمر کو میرا سلام دینا اور اسے کہنا احتیاط کرے۔ گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت سے بارش کا برسنا ممکن تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی کیفیت کو کنٹرول کرنے کا پیغام دیا، کیونکہ آقا ہیں، اور آقا تو اتنے سپر ہینڈ ہیں کہ دنیا کے کسی بھی فرد کی یا قطب کی کیفیت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم غالب ہے۔ اس لیے آقا نے پہلے ہی فرما دیا بارش ہو جائے گی، لیکن اسے بھی جا کے کہنا کہ اپنی احتیاط۔ اب یہ احتیاط کیا تھی آپ خود سوچتے رہو۔ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ فقیر لوگ، درویش لوگ، اور خاص طور سے اہل تصرف حضرات یا وہ لوگ جن کے قلب کے آئینے کو تجلی مل چکی ہوتی ہے، وہ اپنی کیفیت کو جب سمجھ جاتے ہیں تو وہ بارش بھی کروا سکتے ہیں اور بارش بھی رکوا سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے انہیں اپنے دل کے آئینے میں ہر چیز ادھر بیٹھے بٹھائے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جس انگ کا تعلق جس ملک کے ساتھ ہے اس ملک کے حالات اس کے سامنے آ جائیں۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے، پوری دنیا میں جتنی یہ کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مظہر ہے۔ جس طرح صفات خداوندی پوری دنیا کے اندر متجلی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ایک انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا انسان کے قلب میں ہے، اسی طرح تمام تر صفات خداوندی بھی انسان کے قلب میں موجود ہے، جس میں انسانی صفات خداوندی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے، بندے میں بھی رحم پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی علیم ہے، بندے میں بھی علم پایا جاتا ہے، فرق کے ساتھ۔ اس کا ذاتی ہے، بندے کو اس کا دیا ہوا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ اس کا لامحدود ہے، انسان کا محدود ہے، اس کا باقی ہے، انسان کا فانی ہے۔ لیکن ہر صفت خداوندی، خواہ وہ رحمت ہو خواہ وہ قہر ہو، انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض منفی قسم کی صفات انسان میں تو ہوتی ہیں، جیسے جہالت، وہ اللہ میں نہیں ہے۔ اللہ کی ہر صفت بندے میں ہے، مگر بندے میں کچھ فالتو صفتیں جو منفی قسم کی صفتیں ہیں، جو گھٹیا صفتیں ہیں، جیسے جہالت ہے، ظلم ہے، یا بھوک پیاس ہے، ان صفات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اب دیکھ لو کہ انسان کس قدر صفات کا مجموعہ، انسان کے جسم کے اندر کیا کچھ پایا جائے۔ پھر انسان کے جسم کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے صرف 99 ناموں کے ہی انسان وظیفے کرے، ایک ایک نام کا الگ الگ وظیفہ کرے اور اس وظیفے کے اثرات کو اپنے جسم کے اندر محسوس کرے۔ میں نے رحمانو پڑھا ہے تو میرے جسم پر کیا اثر ہوا ہے، میں نے قہارو پڑھا ہے تو میرے جسم پہ کیا اثر ہوا ہے۔ جن لوگوں کے جسم تقوی اور طہارت کی وجہ سے لطیف ہو کر آئینے کے حکم میں آ چکے ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کا ورد کرنے سے اس نام کے اثرات اس کے آئینہ قلب کے اوپر نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، منعکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس نام کے یہ برکات ہیں، اس نام کے یہ برکات ہیں، اس نام سے مجھے یوں ہوا ہے، اس نام سے مجھے یوں ہوا ہے، اس نام سے مجھے شفا ملی، اس نام کو میں نے اتنا پڑھا تو شفا ملی، اتنا پڑھا تو میں الٹا بیمار ہو گیا، اور یہ نام پڑھنے سے یہ بیماری ہوتی ہے، وہ نام پڑھنے سے وہ بیماری ہوتی ہے، یہ نام پڑھنے سے یوں شفا ہوتی ہے، وہ نام پڑھنے سے فلاں مرض سے شفا ہوتی ہے۔ ایک پرانی سی بات ہے، مجھے یاد ہے، میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا، یہ 92 کے سیلاب کی بات ہے، بہت بڑا سیلاب تھا، ہمارا علاقہ دریائی علاقہ ہے، میرے چھوٹے بھائی کو ایک مرض لگ گیا، وہ ڈکار کا مرض تھا، بے تحاشا ڈکار، اور اتنے زیادہ گیس جسم کے اندر پھیل گئی کہ وہ موت کے قریب چلا گیا۔ میں اپنے گھر میں اس وقت کراچی میں تھا، میں گھر میں آیا، میں بھائی سے ملا، میں نے اس کی حالت دیکھی تو میں نے اسے کہا، تم نے، اب غور سے سننا، میں نے کہا تم نے 5واں کلمہ تو نہیں پڑھا اور ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ 5واں کلمہ پڑھا ہے اور نماز نہیں پڑھی؟ اس نے اعتراف کر لیا، کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، وہ نا مجھے گھور کے دیکھ کے لگا، پنجابی میں کہنے لگا تینوں کیویں پتہ ہے؟ میں چپ ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے وہی گزری بات ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ کس کس وظیفے کی کیا کیا خاصیت ہے، اور اس کو نماز کے ساتھ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے، نماز کے بغیر پڑھیں تو کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لو، نماز ایسا فریضہ ہے کہ اگر آپ نماز کے ساتھ وظیفہ کرو گے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے بندوق کے اندر رکھ کے گولی چلائی ہے، تو گولی صحیح بھی لگے گی، نشانے پہ بھی لگے گی اور نقصان بھی کرے گی، اور اگر آپ نے گولی پکڑ کے ایسے پھینک دی اپنے ہاتھ کے ساتھ، تو نماز کے بغیر وظیفہ پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ نے گولی تو بڑی پکی ہے مگر بندوق میں رکھ کے نہیں چلائی، اپنے ہاتھ سے چلائی، وہ فائر ہی نہیں ہوگی، وہ سپیڈ ہی نہیں پکڑے گی، بلکہ وہ نشانے پہ ہی نہیں لگے گی، ہر کمزوری اس کے اندر رہ جائے گی۔ میرے عزیز، نماز کے بغیر اللہ اللہ کرنا، اس میں کوئی چس نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، میں نے ان کی فتاوی عزیزی، اس میں یہ لکھا ہوا خواب، فرماتے ہیں میں نے خواب میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، میں نے عرض کیا حضور آپ لوگوں کے زمانے میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو رنگ دیا تھا، وہ رنگ آج کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا عبدالعزیز، ہمارے زمانے میں 3 کام ہوتے تھے، نماز، تلاوت، ذکر، تم لوگ ذکر تو کرتے ہو لیکن نماز میں بھی پیچھے ہو، تلاوت میں بھی پیچھے، اس لیے تم پر وہ رنگ نہیں چڑھ رہا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، ہم ورد وظیفہ کوئی پیر فقیر بھگتا جائے، عورتیں بھی بھاگتی ہیں، وظیفہ دسو پتر ٹھیک نہیں پہ ہوندا، کوئی وظیفہ دسو گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، گھر میں برکت کوئی نہیں، کوئی وظیفہ دسو، وظیفے کا ان کو ایک روگ لگا ہوا ہے، 5 وقتی نماز جیسا وظیفہ کوئی نہیں ہے، اور کوئی وظیفہ بھی نماز کے بغیر پڑھو گے کوئی نہ کوئی بیماری ہی چمڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اسماء میں سے کون سا اسم کتنے مقدار میں اور کس وقت پہ پڑھا جائے، اکیلا پڑھا جائے یا جوڑی جوڑی کر کے پڑھے جائیں، اور کیا اثرات جسم پہ ہوتے ہیں، اور پھر جسم پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں کیا اثرات جاتے ہیں۔ فقیر کے اوراد اور وظائف سے پوری دنیا کے اندر تغیرات پیدا ہوتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو کہنے کو تو ایک انسان ہے اور اس کے اندر ایکٹیو چیز ہارٹ ہے، دل ہے، لیکن اس دل کو اللہ کریم جل شانہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور اس جسم کو کیا قوت عطا فرمائی ہے، اس کا مشاہدہ کرنے سے پوری دنیا کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اے تن حجرا رب سچے دا
وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، عشق دا ڈیوا بال ہنیرے، مت لبھی جھوک کھڑاتی ہو، میں قربان او ناتھوں باہو، جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، قلب کی طبی اور جسمانی حیثیت، نمبر دو قلب کی شرعی حیثیت، نمبر تین قلب کی روحانی حیثیت۔ ابھی میں نے بہت سی باتیں روحانیت کے حوالے سے کر دی ہیں، آپ سوچوں میں پڑ گئے ہوں گے یار ہجے روحانیت رہندی ہے؟ جی ہجے رہندی ہے، اس کا ایک مخصوص گوشہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے باری تعالیٰ، این اجدک، میں تجھے کہاں پاؤں، تم کہاں ہوتے ہو، کہاں ملوں، آپ کہاں پائے جاتے ہو؟ جواباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا عند المنکسرۃ لقلوبہم، جب دل ٹوٹتا ہے میں ادھر ہوتا ہوں، میں ادھر ہوتا ہوں۔ میں سادہ لفظوں میں معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ابھی روحانی پہلو آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پایا جاتا ہو، سب سے بڑا روحانی پہلو تو وہ ہوگا۔ اگر اللہ سے ملنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی دل جوئی کر، اللہ تجھ سے مل جائے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ وہ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں، میں آپ بیمار کیسے ہوتے اور میں پوچھنے کیسے جاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اسے ملنے جاتا فوجدتنی عندہ، تو اسے ملنے جاتا، اس کی صحت پوچھنے جاتا، تو مجھے وہاں دیکھتا، تیری مجھ سے ملاقات ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ بیمار کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ دکھیوں کے دکھ بانٹ، درویشوں کی خدمت کر، خستہ حالوں سے ہمدردیاں کر، پکھواں نوں چوگاں پایا کرو، متے گھر وچ کدی ہما آوے۔ ہما ایک پرندہ ہے جو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سر پہ بیٹھ جائے، جس کے سر پہ بیٹھے وہ بادشاہ بنتا ہے۔ یہ اردو کی شاعری میں بھی ہے، ایف اے بی اے لڑکے، یہ لفظ ہما کے بال کا مصرف بجز افسر نہیں ہوتا۔ پکھواں نوں چوگاں پایا کرو، متے گھر وچ کدی ہما آوے، درویشاں دی خدمت کریا کرو، متے مایا بھیس وٹا کریا کرو، متے مایا بھیس وٹا آوے۔ انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لمبی تلقین فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ وہی معاذ بن جبل ہیں کہ حضور ان کو نصیحتیں کر رہے تھے، اور معاذ بن جبل سواری پہ تھے، حضور پیدل چل رہے تھے، ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، معاذ یوں کرنا، معاذ یوں کرنا، معاذ یوں نہ کرنا۔ جب وہاں جاؤ تو لوگوں کو اللہ کی توحید کا سبق دینا، توحید سمجھ جائیں، پھر ان کو 5 وقتی نماز بتانا، جب نماز پہ لگ جائیں پھر انہیں زکوٰۃ کا حکم دینا،
وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ان کا اچھا مال زکوٰۃ کے بہانے نہ لے لینا. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. مظلوم کی آہوں سے ڈرنا، اس لیے کہ اللہ میں اور مظلوم کی آہ میں ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم کی آہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے، مظلوم کی آہ عرش پہ جاتی ہے. ہم جیسوں عام لوگوں کی آہ کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ مظلوم کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کی آہ عرش پہ جاتی ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. دل سے نکلے بات دل سے نہیں نکل سکتی جب تک ضرب نہ لگے، جب تک آہ نہ نکلے. میرے استاد رحمت اللہ علیہ مجھ سے ایک دن فرمانے لگے، ہائے ہائے وہ وقت گزر گیا، اب ہم ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ملتے نہیں. استاد فرما رہے تھے جب ضرب لگتی ہے تو زخم آتا ہے، جب زخم ہوتا ہے تو درد ہوتا ہے، جب درد ہوتا ہے تو آہ نکلتی ہے، جب آہ نکلتی ہے تو قبول ہوتی ہے. جتنا کوئی دنیا میں دکھی ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہے. ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید نے عرض کیا، حضور ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، آپ جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں کام ہو جاتا ہے، یہ فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پریکٹیکل عمل کر کے دکھاؤں یا زبانی بتاؤں؟ اس نے عرض کیا حضور پریکٹیکلی دکھائیں. ظاہر ہے متجسس آدمی کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا، ایک شوق والے کا. تذکرۃ الاولیاء میں حضرت عطار یہ واقعہ لکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا اسے اٹھا کے پانی کے تالاب میں پھینک دو. اسے پانی کے تالاب میں پھینک دیا گیا. پانی کو آپ نے حکم دیا اسے غوطے دو. پانی نے اسے اوپر نیچے کرنا شروع کر دیا، وہ لگا ڈوبنے. اب وہ کہنے لگا حضور امام صاحب خدا کے لیے مجھے باہر نکالیں، حضور مجھے باہر نکالیں. اب وہ ڈوبتا جا رہا ہے. کافی دیر اس عالم میں گزر گیا، بالآخر اس نے کہنا شروع کر دیا یا اللہ اب تو ہی بچا سکتا ہے. آپ نے فرمایا پکڑو پکڑو پکڑو، باہر نکالو اسے. پکڑ کے باہر رکھ دیا گیا. فرمایا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا جب تک آپ کو پکارتا رہا ہوں بے رحمی تھی، اور بالآخر میں آپ سے جب مایوس ہو گیا تو اس وقت مجھے اللہ یاد آیا، اور جب میرا دھیان اللہ کی طرف گیا تو میرے سینے میں قلب کے اندر ایک سوراخ نظر آیا. اس سوراخ کے اندر میں نے جھانکا تو اندر سے ایک نور پھوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا. مجھے یقین سا ہوا کہ یہ اللہ کا نور ہے، اور میں اس مالک سے عرض کروں کہ اس وقت میں اس مشکل میں ہوں. میں نے ادھر عرض کیا تھا یا اللہ اب تو بچا سکتا ہے. جب میں نے اللہ سے فریاد کی تو آپ نے مجھے اٹھا کے باہر رکھوا دیا. فرمایا جو حال تمہارا اس گھڑی ہوا تھا، اس لمحے جب تمہاری آہ نکلی تھی اور تم نے اللہ کو فریاد کی تھی، ہمارا وہ حال ہر وقت رہتا ہے. اور وہ حال جس کا بھی ہر وقت ہوگا اس کی دعا پولیسی بھی کرے گا تو قبول ہوگا. ہم دعائیں کرتے ہیں صرف زبان سے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی. دکھے ہوئے دل کے ساتھ جب کوئی فریاد کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہی آتا. اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں ٹوٹا ہوا دل پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
دنیا میں جتنی عیش و عشرت ہے، جتنا کوئی پیسے والا ہے، جتنا کوئی صحت مند ہے، جتنا کوئی خوش و خرم ہے، اللہ کی قسم وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہے۔ یاد رکھ لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آخری وصیت یہ فرمائی کہ اوصیکم بالصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں اور غریبوں کا خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ایمان ہے، اسلام ہے، خدا کا خوف ہے۔ سارے امیر بھی برے نہیں ہوتے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہر کوئی عثمان غنی تو نہیں ہوتا۔ ادھر آپ دیکھ لو کتنے بندے ہیں جتنے جو کار پہ آئے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ آئے ہوئے لوگ ہیں، سائیکلوں پہ آئے ہوئے لوگ ہیں، پیدل آئے ہوئے لوگ ہیں، اور مسجدوں میں اللہ کے گھروں میں آ کے بیٹھنا اور ٹائم دینا یہ غریبوں کا کام ہے۔ امیر آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے۔ چار پیسے آئے، برقع اتر گیا، اور پیسے آئے، دوپٹہ اتر گیا۔ یہ معیار ہے کہ نہیں جی؟ اور پیسے آئے، بال بھی کٹ گئے، اور پیسے آئے، نکر پہن لی۔ آپ اس لباس سے ہی لوگوں کو اکانومکلی پیسے کے اعتبار سے کیٹیگرائز کر سکتے ہو۔ جس عورت کے سر پہ کپڑا بھی نہیں ہے اور نکر پہنی ہوئی، سمجھ جاؤ کہ یہ کروڑ پتی ہے۔ جس نے گلے میں دوپٹہ لٹکایا ہوا، سمجھ لو کہ لاکھ پتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں۔ جس نے برقع پہنا ہوا ہے کم ہوگا کہ وہ امیر ہو۔ اکثر غریب بچیاں برقع بھی پہنتی ہیں، نقاب بھی لگاتی ہیں، اور شرم و حیا میں بھی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والی دولت سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ میں ذرا ریپیٹ کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارے امیر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی، یقین کریں میں نے امیر لوگوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ دیکھے، لیکن میں عمومی اور اکثری بات کر رہا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ملے گا تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں نا بندے، تب بھی اللہ تعالیٰ ذاکرین کی محفل کے اندر بھی دستیاب ہے۔ زیارت کرنی ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، وہ اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم وغیرہ سے پاک ہے۔ انا ما عبدی اذا ذکرنی حتی تحرکت بی شفتاہ، حدیث میں آتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں حتیٰ کہ میرے ہونٹ اس کے ذریعے سے حرکت کرتے ہیں۔ اتنا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، پیروں کے مرید ہوتے ہیں، مرشد ان کو ذکر دیتے ہیں کہ یہ ذکر کرو، یہ وظیفہ کرو، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، جس طرح دنیا میں جس حد تک ممکن ہے اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا قرب فراہم کرنے کے لیے مشائخ مخصوص وظائف بتاتے ہیں، عمل بتاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، بندے کو جب اللہ کی طرف سے ایک منزل نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ طے کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو فلاں مقام پہ پہنچانا ہے، مثلا ولی بنانا ہے، فلاں درجے کا ولی بنانا ہے، لم یبلغہ بعملہ، اب وہ بندہ عمل کے ذریعے، اوراد اور وظائف کے ذریعے اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ حکم ہوتا ہے کہ منزل پہ پہنچو، یہ وظیفہ کرو، فلاں منزل مل جائے گی، اب اس میں وہ سستی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ ابتلاہ اللہ فی مالہ او فی ولدہ او فی جسدہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مال کے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے، یا اولاد کے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے، یا جسم کے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی بیماری لگا دیتا ہے۔ ابتلاہ اللہ فی مالہ او فی ولدہ او فی جسدہ، مال، اولاد اور جسم کے امتحان میں اللہ اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ ثم صبرہ علی ذلک، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس پر صبر بھی دیتا ہے۔
اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ورد وظیفہ ٹھیک نہیں کیا، پھر اس کو امتحان میں مبتلا کیا گیا. اب کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو اللہ نے صبر بھی دیا، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان امتحان اور مشکلات کی برکت سے اسے اس مقام تک پہنچا کے چھوڑتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے. تو ان امتحانات میں جو پڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. بعض طالب آپ نے شاید صاحب طریقت حضرات نے، بھئی آپ نے موضوع مجھے خود یہ دیا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے گفتگو اسی طرح کی کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض طریقت کے طالب اپنے پیروں کے پاس ذکر، فکر، وظائف، مراقبہ، اس میں ذات پڑھنا، اس میں ذات کا نقش لینا، اس کے تصورات میں رہنا، ان میں جب وہ کہیں غرق ہو جاتے ہیں یا کوئی کھڑکی کھل جاتی ہے تو اب وہ اس قدر بھٹک جاتے ہیں، دور نکل جاتے ہیں کہ وہ طرح طرح کے پیروں کے پاس جا کے اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں. میں فلاں جگہ بیعت ہوں، میں اس میں ذات کا ذکر کرتا تھا، تصور کرتا تھا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اب مجھے کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا. مرشد خانے پہ جاتا ہوں، وہاں سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی. مرشد پاک کو بات بتاتا ہوں، کہتے ہیں اللہ رحم کرے گا. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ یقیناً میری بات کو 100% ریکمینڈ کرے گا. ایسے لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کسی ٹھگ کے آگے چڑھ گیا، تیری خدا کے بندے تیری کیفیت اتنی اچھی ہے ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. اور جتنے دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی کامدہ ہے، اکثر تویز دینے والے ہیں. اس کے پاس جانے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں، چپ کر کے بیٹھ جا، خدا کی قسم تیرا نصیب تجھے گھر میں ملے گا. نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو. بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہاں پر غلط لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہوئے دیکھا، اور آگے اللہ کرے کسی بندے کے پتر کے متھے لگ جاؤ تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ چپ کر کے جا گھر بیٹھ جا. وہ کیفیت ایسی ہے کہ اس کو گھر میں بیٹھ جانا چاہیے. اور وقت کا انتظار کر، وقت سے پہلے کچھ نہیں کھل سکتا. اور یہ گھبرایا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ امتحانات اور مشکلات کے ذریعے بندے کو اس مقام تک پہنچا کے چھوڑتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے. تم نصیب سے زیادہ لے نہیں سکتے اور تمہارا نصیب کوئی چھین نہیں سکتا. تم نصیب سے زیادہ لے نہیں سکتے اور تمہارا نصیب کوئی چھین نہیں سکتا. یہ دل کے ٹوٹنے کی باتیں ہیں. اب ان کی حد بننا کوئی نہیں ہے. دل کا ٹوٹنا، خوف کا طاری ہونا، ٹینشن میں رہنا. میرے ایک دوست نے ایک بزرگ سے کہا، میں پاس موجود تھا، کہنے لگا جی میں تو بڑی ٹینشن، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، کہیں چین نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں میرے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں. اس قسم کی کیفیات آتی ہیں فقیروں پر. میں بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں، میں پتہ نہیں مومن ہوں یا منافق ہوں. یہ ہوتا ہے اس طرح، حدیثوں میں بھی اس طرح صحابہ کے اقوال موجود ہیں. نافقہ حنظلہ، مسلم شریف میں حدیث ہے. حضرت حنظلہ حضور کو کہنے لگے میں منافق ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ حضور جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو دل کی حالت اور ہوتی ہے، گھر جاتا ہوں تو اور ہوتی ہے. اب سچے لوگ تھے نا، حالانکہ یہ منافقت نہیں ہے، منافقت اور ہوتی ہے، یہ صداقت تھی ان کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا لو دامت قلوبکم کما تکون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ حتی تسلم علیکم فی الطریق. اگر تمہاری یہ حالت ایک جیسی رہے جیسی میرے پاس ہوتی ہے ویسی گھر میں بھی رہے تو تم سے کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں اور تمہیں فرشتے راستے میں پکڑ پکڑ کے سلام کریں. ولیکن یا حنظلہ ساعتن بساعتن، اے حنظلہ فیض وہی بہتر ہے جو ہولی ہولی ملے. کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دل بر دل بر دل جانی. فیض وہی
آہستہ آہستہ نمی اگ تے پکن والی دیگ چنگا رچ دی کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ تے جی جھلکا تیز ہو جائے تے سڑن دا بھی خطرہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے جب سنا وہ بزرگ، وہ آدمی کہہ رہا تھا حضور میں پتہ نہیں مومن ہوں کہ منافق، اور ٹینشن اتنی زیادہ ہے، مجھے اپنی قبر کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، خاتم ایمان پہ ہونے کی فکر ہے، مالی حالات میرے یوں ہیں، جسمانی حالت میری یوں ہے۔ یقین کیجئے عزیزان گرامی، فقیر پاس موجود تھا، ان بزرگوں نے فرمایا دعا کرو یہ جو تمہاری کیفیت ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے دے۔ بڑی قیمتی بات نہیں بول دی بزرگوں نے۔ ہم وہ مشکلیں حل کروانے گیا ہوا تھا تو بزرگوں نے کہا اللہ کرے تیری حالت میری حالت تیرے جیسی ہو جائے۔ وہ دکاندار نہیں تھا نا کوئی، وہ جاننے والا تھا، وہ جاننے والا تھا، اسے پتا تھا کہ دکھی دل اللہ کو کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ ٹینشن بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا۔ انہوں نے لکھا اے معین الدین، سکھوں سے منہ موڑ لے، سکھوں سے منہ موڑ لے، دکھوں کو گلے لگا لے، وصل کی راہ آسان ہو جائے۔ سکھوں سے منہ موڑ لے، دکھوں کو گلے لگا لے، وصل کی راہ آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا عند المنکسرۃ القلوب، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک درد منداں دے ڈیرے، درد مندوں کے جو ڈیرے ہیں نا، رہائشیں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ جت تھلڑا جت سنجڑیاں راہیں، جہاں تھلڑا ہوتا ہے، جہاں نیچا پن ہوتا ہے، لسا پن ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، سونا گھر ہوتا ہے، کچی زمین ہوتی ہے، مٹی پہ رلنا ہوتا ہے، اللہ وہاں ملتا۔ بے شک درد منداں دے دیرے، جت تھلڑا جت سنجڑیاں جائیں، آ مل اج کل سونا سائیں، نہ تا میں مفتی خون تھسائیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے بعد جب فاروق اعظم، جب وہ مدینہ میں آئے تو فاروق اعظم ان سے جا ملے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ نام ہے، آپ فلاں قبیلے کے ہو، آپ کے جسم پہ ایک داغ بھی ہے، آپ کی ایک والدہ بھی ہیں، آپ ان سے بڑا اچھا سلوک کرتے ہو، سب باتیں حضور نے بتائی ہوئی تھی۔ فاروق اعظم ان سے ملے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انہوں نے اقرار کیا کہ میں وہی شخص ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں مکمل اطلاعات دی تھی اور میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ان سے دعا کرائی اور پھر جب وہ رخصت ہونے لگے تو فرمایا کہاں کا ارادہ ہے، اپنے گاؤں جانا ہے یا کسی اور جگہ؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں، تجارت کے سلسلے میں اونٹوں پہ سامان لائے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوفہ جا رہے ہو تو میں تمہیں وہاں کے گورنر کے نام رکا لکھ دیتا ہوں، وہ تمہارا خیال رکھے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے فاروق اعظم جیسی مخلص ہستی کو جواب دیا کہ مجھے خاک نشین بن کر رہنا پسند ہے، بادشاہوں کے رکے مجھے نہیں چاہیے۔ جت تھلڑا جت سنجڑیاں جائیں، دیکھ فرید دا بیت حزن، وہ یہی بات۔ اللہ تعالیٰ بیت حزن کو پہچاننے کی توفیق دے
ادھر رہنے کی توفیق دے، حزن نصیب کرے تاکہ اللہ کا قرب ہو۔ یہ خوشیاں اور رنگ رلیاں جتنی زیادہ ہوں گی اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی دوری ہوگی۔ لیں جی، یہ موضوع خاصا لمبا ہے، میں ایک بات سنا دیتا ہوں مختصراً۔ ایک اللہ کے ولی نے اپنے مرید سے کہا کہ یہ نالی ہے، 5-6 فٹ نالی تھی، اسے کراس کرو۔ اس نے ایک پیر آگے رکھ کے ایک پیچھے رکھ کے نہ ایسے کر کے نہ جھوٹے لیے 2-3، اندازہ لگایا، ایسٹیمیٹ کیا کہ میں اس نالی کو کراس کر سکوں گا بھی کہ نہیں۔ تو عرض کرنے لگا حضور یہ نالی چوڑی ہے، میں اس کے اندر گر جاؤں۔ انہوں نے فرمایا ہمت کرو، کراس ہو جائے گی۔ اس نے پھر تھوڑا سا گیس کیا، کہنے لگا حضور نہیں، یہ 6 فٹ نالی ہے، چوڑی زیادہ ہے، مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک۔ پیر صاحب چلے گئے، وہ ادھر ہی کھڑا رہ گیا۔ جب بزرگ چلے گئے تو اتنے میں بزرگوں کا تصرف تھا، ان کی نگاہ تھی، اچانک ایک شیر آ گیا۔ ادھر سے شیر نے آ کے جب اس نے بب بب کی نا، اپنا وہ جو ترڑ ماری شیر نے، تو شیر جیسے ہی بولا اس نے ماری چھلانگ اور وہ 8 فٹ دور جا گرا۔ 6 فٹ تو 6 فٹ۔ اس بات پہ ذرا غور کرنا آپ نے، کیوں ایسا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا، اللہ کے ولی ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکالنا جانتے ہیں۔ پھر کہو گے میں جدوں دا بیعت ہویا نا میں سکھ نہیں ویکھیا۔ ایسا ہوتا ہے جی، کئی لوگ کہتے ہیں میں تو بیعت کر کے پھنس گیا۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا پڑا ہے، تو سیدھی انگلیوں والا کام نہیں کرتا۔ تو نماز میں غفلت کرتا ہے، تلاوت میں غفلت کرتا ہے، ذکر فکر میں غفلت کرتا ہے، تصور شیخ کا یا جو بھی بتایا گیا وہ تو اپنا مراقبہ صحیح نہیں کرتا، پھر شیخ نے تجھے تن کے رکھ دیا ہے، اور وہ منزل جو تیرے نصیب میں ہے وہاں تجھے اس نے پہنچانا ہی پہنچانا ہے، اور وہ سیدھے طریقے سے نہیں تو ٹیڑھے طریقے بھی وہ جانتے ہوتے ہیں، وہ خود کہنا بھی جانتے ہیں اور شعر بھیجنا بھی جانتے ہیں۔ میں نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ ہے 3 چیزیں۔ قلب کی 3 حیثیتیں ہیں، اس کی ایک حیثیت جسمانی ہے، دوسری شرعی ہے اور تیسری روحانی ہے۔ اللہ کریم ہمیں قلب کو سمجھنے کی، اس کی طرف متوجہ رہنے کی اور اس شیشے میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔